السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں کرناٹک سے مشتاق احمد رضوی نظامی بول رہا ہوں، آل کرناٹک سنی علماء بورڈ سے. اور کیا میں مفتی عبد القادر صاحب سے بات کر رہا ہوں؟ جی آپ ناچیز عبد القادر رضوی سے بات کر رہے ہیں. جی اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے گفتگو کی شہادت حاصل کر کے. جی میں یہ بس میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، میں نے غلام نبی نام کے اور ایک اور کوئی حشمتی ہیں جن کے 2 نمبر ایک پوسٹ میں ان لوگوں نے، یعنی ابھی بنام حشمتیوں کے، ان لوگوں نے ایک حکیم پورہ گاؤں کے جلسے کے حوالے سے ایک گفتگو اس میں لکھی ہے کہ مولانا عبد القادر صاحب اور مولانا منصور صاحب ان دونوں کی خوب پٹائی ہوئی اور پھر جلسہ شایان شان ہوا، پورا اختتام تک جلسہ کامیاب رہا، فلاں فلاں. تو اس طرح سے انہوں نے ایک روداد لکھ کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی ہے. تو میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں حضور، کیا جلسے میں آپ حضرات موجود تھے، مولانا منصور صاحب اور مولانا مفتی عبد القادر صاحب؟ ہاں میں جلسے میں موجود تھا. اچھا، آپ حضرات کی تقریریں بھی ہوئی؟ ہاں میری تقریر بھی ہوئی، اور میری تقریر کے درمیان کسی طرح کی افراتفری کا ماحول نہیں پیدا ہوا. جی. اور یہ جس نے آپ حضرات کو بتایا واٹس ایپ پہ یا کسی چیز پہ جی ڈالا مفتی عبد القادر کی اور مولانا منصور صاحب کی پٹائی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہمارے ساتھ کسی طرح کی بدتمیزی کسی نے نہیں کیا. حالات یہ ہوئے، جب سنابل نے حضور قاضی شریعہ کے خلاف بکواس شروع کی، مولانا منصور رضا صاحب اور فقیر رضوی یہ دونوں لوگ کھڑے ہو گئے، اور بھی ممبر شریف کے جو علماء تھے وہ کھڑے ہو گئے. پھر حضرات نے یہ فرمایا کہ یہاں حضور قاضی شریعہ کے خلاف اگر آپ نے بکواس کیا تو نتیجہ برا ہو جائے گا. جی. اور یہ جو مارکیٹ کی خبر ملی ہے یہ بالکل جھوٹ ملی ہے. جی جی. اچھا، اور جلسہ کیا صلاۃ و سلام تک اختتام پذیر ہوا یا نہیں؟ نہیں، جلسہ جس طریقے سے ہمارے یہاں یہاں دستور ہے، جی، دستور کے اعتبار سے اختتام تک کامیابی کے ساتھ جلسہ نہیں ہو سکا. جی. بلکہ باہر کے جو لوگ اس جلسے میں موجود تھے، جی، جیسے ادریس بھیا بھی وہاں موجود تھے، سمائل بھی موجود تھے، سنابل اینڈ کمپنی بھی موجود تھی. جی. تو سنابل صاحب کی تقریر ہو رہی تھی اور انہی کی تقریر کے درمیان یہ ہنگامہ ہوا. جی. اور پھر اس کے بعد نہ سمائل صاحب کی تقریر کا نمبر آیا اور نہ ادریس بھیا کی تقریر کا نمبر آیا. سنابل ہی کی بکواس کی نظر یہ پورا کا پورا جلسہ ہو گیا. جی. اور یہ لوگ شایان شان جیسے تقریر کے بعد علماء اپنے گاڑی میں یا کار میں خیامگاہ تک جاتے ہیں، ایسے گئے یا اس افراتفری میں یہ لوگ بھاگے، یا اس کا کیا پس منظر ہے سر؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہماری عوام نے شروع میں تو سمجھا نہیں کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. جی. اور جب عوام نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ حضور قاضی شریعہ کے خلاف بکواس پر آمادہ ہیں اور ان کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، جی، اور پھر ہم لوگوں نے بھی کچھ جھگڑا لڑائی کا فیصلہ نہیں کیا تھا، نہ اس ارادے اور اس موڈ سے گئے تھے جس انداز میں وہ لوگ غنڈہ گردی کے ساتھ تقریر کرتے ہیں، پوری غنڈائی کرتے ہیں اسٹیج کے اوپر. جی. پورا موڈ ان کا اسی حساب کا ہوتا ہے، انداز بیان بھی وہی ہے. جی. تو جب عوام نے ان کے معاملات کو سمجھا تو پھر اس کے بعد ممبر سے اترنے کے بعد یہ خیریت کے ساتھ قیام گاہ پر نہیں جا سکے، نہ اپنی گاڑی میں بیٹھ سکے جس طرح شان اور اہتمام کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، بلکہ پبلک نے ان کو دوڑایا. کھیت میں دوڑتے ہوئے اپنی گاڑی کے بھی نہیں بیٹھے، چپل جوتا چھوڑ کر کے ان کو قیام گاہ کی طرف بھاگنا پڑا. اللہ اکبر. یعنی یہ نوبت ان کو پہنچی مخالفت تاج و شریعہ مدد اللہ نورانی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، یہ نوبت ان کو پہنچی. اچھا حضور، ایک اور سوال آپ سے آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے وہاں، میں نے فون کیا غلام نبی نام کے ایک شخص سے، تو اس نے صاف صاف بتایا کہ نہیں، شایان شان جلسہ چلا، اختتام صلاۃ و سلام سے ہوا، اور ایک کلپ اس نے 4 منٹ کی بھیجی ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ حضرات مار کھا کے، معاذ اللہ، آپ حضرات مار کھا کے چلے گئے، اور جانے کے بعد اس نے للکار کر کے کہا ہے کہ جو بھاگنے والے مولوی ہیں ان کا ساتھ دو گے، یا اسٹیج پر کھڑے ہو کر چیلنج کرتا ہے اس کا ساتھ دو گے. اس طرح سے سنابل کی آواز میں ایک کلپ بھی آئی ہے اسی جلسے کی. وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ مطلب جلسہ ہمارا کامیاب ہوا اور چیلنج کیا گیا اور یہ لوگ مار کھا کے بھاگ گئے.
تو اس کے بعد جی تو اس کا تو الحمدللہ اہل سنت کے ممتاز ترین علماء میں ہیں. جی الحمدللہ. حالات کی نزاکت کو سننے اور دیکھنے کے بعد بہت اچھی طرح پرکھتے اور محسوس کرتے ہیں. جی سنابل اینڈ کمپنی کا جو معاملہ ہے اس کو آج پورے بھارت کے اندر لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں. جی سے ان کی حرکات اور سکنات چھپی ڈھکی نہیں ہے. جی ان لوگوں نے جب بدتمیزیاں کیا تو حالات تو یہاں تک پہنچ گئے تھے، نوبت یہاں تک آ گئی کہ منبر شریف کے اوپر مولانا منصور رضا صاحب نے ان کی کلائی بھی پکڑا، ان کے ساتھ کچھ نازیبا کلمات کا بھی استعمال ان کے لیے کیا جو شاید میرے خیال میں اس ابھی تک پورے ہندوستان کے اندر کسی نے ان کے لیے نہ استعمال کیا ہوگا. لیکن ہم لوگوں کا معاملہ یہ تھا اور ہم لوگوں کا کہنا کل بھی ان سے یہ تھا، آج بھی یہی ہے کہ جب تک تم حضور تاج الشریعہ کے غلام بن کر کے رہے تب تک ہم نے تمہاری نالین کو اپنے سر کا تاج بنایا ہے. اور آج جب تم حضور تاج الشریعہ سے الگ ہو گئے ہو تو پھر تمہاری ہمارے نزدیک کوئی حیثیت اور تمہارا کوئی وقار نہیں ہے. تو ہمارے علماء میں الحمدللہ کوئی مارا پیٹا نہیں گیا، اور وہ ہمارا علاقہ تھا، ہماری عوام تھی. وہاں ان مولویوں کی کہاں اتنی اوقات تھی اور کہاں حیثیت تھی کہ یہ ہمارے اوپر حملہ کروا دیتے. بلکہ ہم لوگوں نے حالات کے پیش نظر سب سے کام لیا، تحمل سے کام لیا کہ کسی طریقے سے قتل و غارت کی نوبت نہ آوے. ورنہ اللہ و رسول شاہد ہیں، اگر تھوڑا سا اشارہ کر دیا ہوتا اپنی عوام کو تو ان بدتمیز مولویوں کی لاش بھی پیلی جیت نہیں جا پاتی. جی حضور. اور ابھی مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ کل شاید آپ حضرات کی علماء کی وہاں مقامی نانپارہ تحصیل کے علماء کی میٹنگ ہے. اگر اس میٹنگ میں گواہوں کے طور پر، شرعی گواہوں کے طور پر اس جلسے کی کچھ روداد اگر وہاں کے جس ادارے سے یہ میٹنگ بلائی گئی ہے وہاں کے کسی لیٹر پیڈ یا کسی خط کے ذریعے، دستخطوں اور سیل کے ذریعے اگر وہاں کے حالات کو اور تھوڑا سا قلم بند کر کے کل اگر آپ بھیج دیں گے برائے کرم بڑی مہربانی ہوگی، تاکہ عوام میں یہ جو غلط فہمی پھیلا رہے ہیں ادریس رضا، شمائل رضا اور سنابل رضا اینڈ کمپنی جو افواہیں پھیلا رہے ہیں اس کا ہم مکمل جواب دے سکیں. اور الحمدللہ حضرت آپ کے علم میں لا رہا ہوں اور میں آپ کی آواز ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں. اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو اس کو میں یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ اور واٹس ایپ وغیرہ میں ڈالوں گا. اگر اجازت دیتے ہیں تو میری بھی بات سن لیں حضور. پورے کرناٹک میں 32 اضلاع ہیں اور کسی بھی ضلع میں ہم اس کو آنے تو جو ہے آ تو جائے گا لیکن یہ بچ کے نہیں جائے گا. وہاں تو آپ لوگوں نے بھگا دیا ہے، ہم بھاگنے میں نہیں دیں گے، باندھ کے رکھیں گے. اور جب تک یہ یا تو عذر شرع حضور تاج الشریعہ کی جو یہ بکواس کر رہا ہے یا تو وہ ثابت کرے یا پھر بارگاہ تاج الشریعہ میں سرخم کرے. یہ ہم جو ہے پورے کرناٹک کے 32 جی سنیے حضرت، پورے کرناٹک کے 32 اضلاع کے علماء اہل سنت کی اور آل کرناٹک سنی علماء بورڈ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ پورا کرناٹک جو ہے میرے ساتھ ہے الحمدللہ. اور کسی بھی ضلع میں کسی بھی تعلق، کسی بھی تحصیل، کسی بھی قریے گاؤں میں بھی اگر یہ آئے گا تو ہم اس کی گرفت پوری جو ہے کرناٹک کی نمائندگی کرتے ہوئے ناچیز اس کا گریبان پکڑے گا، انشاءاللہ جواب طلب کرے گا. اور اس کو کل کی جی طرف سے اجازت ہے الحمدللہ. آپ واٹس ایپ وغیرہ پہ اور جہاں چاہیں ہمارے آواز کی ریکارڈنگ پہنچا سکتے ہیں. اور کل تھوڑی سی تحریر بھی آپ بھیج دیجیے. اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم غلامان تاج الشریعہ کی آواز حضور تاج الشریعہ کی حمایت میں جی اور دین و سنیت کی حمایت کے طور پر ہماری یہ آواز لوگوں تک پہنچائی جائے تاکہ لوگوں کو ان فتنہ بازوں سے ہوشیار رہنے کا موقع مل سکے. ہم کو پتا کی آواز کو وہ خوب اچھی طرح سن سکیں، پڑھ سکیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں. آمین. میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کل کی تاریخ میں صبح نانپارے میں ہم علماء اہل سنت کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. جی شواہد جو کچھ بھی ہمیں میسر آئیں گے وقتی طور پر انشاءاللہ تعالی وہ ساری چیزیں ہم آپ کو روانہ کریں گے اور آپ جس حساب سے چاہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے اجازت سبحان اللہ کو ڈال سکتے ہیں. سبحان اللہ. امید بھی حضور آپ سے یہی جی فرمائیے. اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں. جی فرمائیے. کہ سنابل اینڈ کمپنی کا پروگرام آنے والے 19 مئی کو اور بھی تھا ہمارے علاقے میں. جی مگر حکیم گاؤں میں جو ہنگامہ ہوا اور ان حضرات کی رسوائی ہوئی
جی تو اس سے متاثر ہو کر کے ان لوگوں نے اپنا یہ پروگرام ملتوی کروا دیا، کینسل سبحان کروا اللہ، دیا، اور بہت یہاں اچھا، کے لوگوں کی بھی ہمت نہیں ہو سکی کہ ان کو بلواویں۔ جی اور ہم لوگوں کی طرف سے چیلنج ہے کہ اگر جی واقعی طور پر یہ دمخم رکھتے ہوں جی اور یہ اپنے آپ کو واقعی حق پر سمجھتے ہوں تو جی پھر 19 کو تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جی جب چاہے تب آئے۔ وقت میں بھی ہمارے پورے ضلع میں کسی جگہ کے اوپر یہ آ کر کے دکھاویں، اور نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتاب و سنت کی روشنی میں جی حق و باطل کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو واضح کرنے کی ہمت کریں۔ جی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں امید ہے کہ ایسی ہمت میں یہ کر سکے ہیں ماضی میں، اور میں انشاءاللہ تعالی مستقبل میں کرنے کی جرأت کر سکیں۔ سبحان اللہ، اور ہم لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ جی جب تک یہ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پہنچ کر مسائل شرعیہ جو درپیش ہے ان کا حل نہیں کرا لیتے، حضور تاج الشریعہ سے معافی نہیں طلب کر لیتے، سبحان اس وقت تک ہم علماء اہل سنت ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور سبحان ہمارے اللہ، ضلع میں اس خانوادے کا ایک بچہ بھی آ نہیں سکتا، اور اگر آ گیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ یہاں سے بچ کے جا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہونا بھی یہی چاہیے حضور۔ میں بس آپ سے رخصت چاہتا ہوں، دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس وقت حضور تاج الشریعہ کو اپنا امیر مان کر ان کے سائے کرم میں ہمیں جینے اور دنیا سنیت میں کچھ مسلک کا کام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔